اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے عربی میں اتارا تاکہ تم اس کو ڈھنگ سے سمجھ سکو۔ ایک اور جگہ قرآن نے کہا فی عربی مبین، اس کو واضح زبان عربی میں ہم نے اتارا۔ جس طرح پچھلے ایک لیکچر میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جس قوم کی جانب بھی کوئی نبی بھیجا ان کی زبان میں بھیجا لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو کھول کھول کے اچھی طرح واضح طور پر بتا دے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ آخری کلام ناظرین گرامی، انجام کار وہ بھی کسی زبان میں آنا تھا۔ آمدہ کسی لیکچر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ آخر عربی زبان ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا عالمگیر اور آخری پیغام کے لیے۔ آج قرآن کریم کے ساتھ 5 منٹ اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم ناقابل تقلید کیسے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا ایک طریقہ رہا کہ ہر زمانے میں جس چیز کا بہت زیادہ چلن ہوتا نبی کو ویسا ہی معجزہ دیا جاتا، اور عرب بہت زباندان تھے۔ جس قبیلے میں شاعر پیدا ہو جاتا، بہت بڑا ادیب پیدا ہو جاتا، بہت اچھی گفتگو کرنے والا پیدا ہو جاتا، جذبات کے اظہار کو بہترین انداز میں ادا کرنے والا پیدا ہو جاتا، اس قبیلے میں جشن منایا جاتا کہ ہماری عزت کا ایک محافظ آ گیا ہے، اگر کوئی ہماری حجف کرے گا تو وہ اس کا ٹھیک طور پر جواب دے گا۔ گویا زبان دانی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ان کے کلچر میں، زمانہ جاہلیت میں، اپنے نمود و نمائش کے لیے۔ اور اکثر عرب شاعر تھے، زبان کا چسکا تھا سب کو۔ اور ناظرین گرامی، اچھا کلام وہ ہے جس میں تشبیہات ہوں، تراکیب اچھی ہوں، کنایہ ہو، استعارہ ہو، یہ سارے ادبی محاسن ہوں، تو پھر وہ عربی عبارت یا عربی شعر بہترین شعر قرار پاتا ہے۔ تو ادبیت کے اعتبار سے قرآن سے بہتر کتاب کوئی نہیں آئی۔ ویسے بھی عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبان ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ادب عربی زبان میں ہے۔ یقین کیجئے کہ جس شخص نے قرآن نہیں پڑھا، اگر اس کو ادب سے کوئی مس ہے تو وہ ادب کی سب سے بڑی کتاب سے محروم رہا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، بلکہ آپ کے زمانے ہی میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ہم پہ بھی وہی اترتی ہے، تو جو تالے آزماؤں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ ہمیں بھی نبوت مل گئی ہے۔ مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب موجودہ سعودی عرب کے موجودہ ریاض کے قریب اس کا ڈیرا تھا، جس کو حدیقۃ الرحمن اس کا قلعہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ تو گویا یہاں نجد کا رہنے والا تھا، بہت خوبصورت وجیح آدمی، خوش گفتار آدمی۔ اس نے کہا مجھ پہ بھی وہی اتری ہے، اور اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی دور کی وحی پہنچ چکی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ بھئی کتنا بڑا میسج ہے اس میں کہ ایک دن آنے والا ہے جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، قیامت کا منظر ہے۔ اور مسیلمہ کذاب نے کہا مجھ پہ بھی وحی آئی ہے۔ اس صورت کے سورہ قاریہ کے آہنگ کو ذہن میں رکھے، میں اس کی وحی تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پہ کیا وحی آئی جو اس نے کہا کہ الفیل ملفیل، ہاتھی، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لہو خرطوم طویل، اس کی لمبی ساری سونڈ ہوتی ہے،
وَلَهُ ذَنَبٌ قَصِيرٌ، اور اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی وہی ہے جیسی آپ اپنے بچوں کو ٹوٹ بٹوٹ کی کہانیاں پڑھاتے ہیں، تو کسی نے اس کو وہی تسلیم نہیں کیا۔ اور ناظرین گرامی، دور حاضر میں جو بہت سارے غیر مسلموں کو تکلیف ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ناقابل تقلید ہے قرآن کا انداز بیان، تو مصر کے مسیحی دوستوں نے ایک کوشش کی، انہوں نے الانجیل متی کا، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے الانجیل متی کا، یہ 4 بڑی جو اناجیل ہیں ان میں تھے میتھیو کا، انہوں نے عربی ترجمہ کیا، اور عربی ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کا ایک ایڈیٹوریل بورڈ بنایا۔ پروفیسر ذکی شنودہ، پروفیسر ڈاکٹر مراد کامل، پروفیسر ڈاکٹر باہور لبیب اور پروفیسر حلمی مراد، یہ اس کا انہوں نے ایڈیٹوریل بورڈ بنایا۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ایڈیٹوریل بورڈ۔ متی کا ترجمہ کرتے ہوئے اس عیسائی ایڈیٹوریل بورڈ نے کام کیا کہ میتھیو کا ترجمہ کرتے ہوئے ووکیبلری ساری کی ساری قرآن کی استعمال کی، ذخیرہ الفاظ قرآن کا استعمال کیا۔ میں اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کہیں چھوٹے سے رد و بدل کے ساتھ انہوں نے قرآن کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے سورہ مریم میں فَخَرُّوا وَسَجَدُوا لَهُ، قرآن نے کہا خروا سجدا وبکیا، تو انہوں نے اس میتھیو کے ترجمے میں لکھا فخروا وسجدوا۔ اچھا، قرآن نے کہا سورہ یاسین میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، تو انہوں نے صفحہ 81 میں وَضَرَبَ لَهُم مَثَلًا آخر، اس قسم کی آپ اس میتھیو کو پوری کتاب کو دیکھیں، ساری ووکیبلری قرآن کریم کی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا العین بالعین، السن بالسن والعین بالعین، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا تو اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ریکویٹل اور قصاص کی آیات ہیں۔ تو اس میتھیو میں لکھا وکیلا، میں میتھیو سے نقل کر رہا ہوں، ان العین بالعین والاذن بالاذن، بالکل قرآن کے ڈکشن کو انہوں نے نقل کرنے کی کوشش کی۔ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ناقابل تقلید ہے، قرآن کی ووکیبلری استعمال کرتے ہوئے ایک آیت بھی میتھیو میں یہ قرآن جیسی نہیں بنا سکے۔ اور انشاءاللہ قرآن کے دیگر موضوعات اور ان موضوعات کا بھی ہم خاص طور پر دوبارہ بھی تذکرہ کریں گے جب ہم اعجاز القرآن کا تذکرہ کریں گے کہ قرآن کا لفظی اعجاز اور معنوی اعجاز کیا ہوتا ہے۔ شکریہ جی۔